بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلتھی فلیسن ٹھیکی کی جانب سے سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین اور اپنے ریسپیکٹڈ ہومیوپیتھ کو عید مبارک کہتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر ہفتے کے دن جو پروگرام ہے وہ آپ کے سوالات اور مکرم رانا سعید خان صاحب اور مکرم بختیار احمد امینی صاحب کے جوابات ہوتا ہے۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں رانا سعید خان صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک لکھا ہے ایک دوست نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری ٹیم کو سب سے پہلے انہوں نے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کی ہے۔ سوال رانا صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں، برائے برادرم مکرم کی عمر جو ہے وہ 84 سال ہے۔ گزشتہ ہفتے ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹرز نے 3 سٹینٹ ڈالے ہیں۔ آئندہ حفظ تقدم اور دل کی بہتری کے لیے دعا تجویز کر دیں۔ اس کے علاوہ عرصے 2 سال سے چھوٹے پیشاب پر کنٹرول نہیں، اٹھتے اٹھتے خطا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی دعا تجویز فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے اور دیکھنے والوں سب کو عید مبارک ہو بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ یہ عید آپ سب کے لیے بے شمار خوشیوں کا پیش خیمہ ہو۔ تو آپ نے سوال کیا ہے، دل کے ہارٹ اٹیک ہوا، 3 سٹنٹ پڑے ہیں اور پیشاب کی رکاوٹ، پیشاب ان کا نکل جاتا ہے۔ دیکھیں جی، آج کل یہ بہت سارے کیسز ایسے سننے میں آ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس طرح دل کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی بہت، یا پھر بلاکیج ہوتی ہے ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ دل کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کل پرسوں ہی 2-3 کیس میں نے لندن کے سنے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفا دے اور ان صاحب کو بھی شفا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے صحت والی لمبی زندگیاں دے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ہونا چاہیے، ہمارے پاس خدا کا ایک خلیفہ موجود ہے جو ہم سب کے لیے بہت دن رات دعائیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی بخشتا ہے۔ تو ہم سب بیماروں کو سب سے پہلے تو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں دعائیہ خطوط لکھنے چاہیے۔ حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شفا دے۔ باقی حضور ہی رحم اللہ کا ایک نسخہ ہے خون کو پتلا رکھنے کے لیے اور دل کے مسلز کو طاقت دینے کے لیے، وہ ہے آرنیکا 200، لیکسس 200، ایکونائٹ 200 اور لیڈم 200۔ یہ 200 میں سب دوائیں ملا کے اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے، دن میں آپ 3 بار بھی لے سکتے ہیں، اور روٹین میں آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ اگر رات کو سوتے وقت لیں تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا خون کبھی تھک نہیں ہوگا۔ آپ کے خون کا فلو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا، ٹھیک رہے گا، اور آپ کو یہ دل کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اور آپ کے مسلز کو، یہ نسخہ آپ کے مسلز کو بھی، دل کے مسلز کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کریٹیگس آپ 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 شام روٹین سے کچھ عرصہ لیں پانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل کے مسلز کو بہت طاقت ملتی ہے، اور یہ دوا دل کا ایک مکمل ٹونک ہے۔ یہ دوا سب سے پہلے ڈاکٹر جو ہومیوپیتھی کے فادر ہیں، ہانیمن، انہوں نے، ان کے زمانے میں یہ دوا ایجاد ہوئی تھی، اور وہ یہ دوا دل کے مریضوں کو دیا کرتے تھے پیرس میں جب ان کا کلینک تھا۔ تو اس زمانے کے جو امراء تھے وہ ان سے یہ دوائی حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں انتظار کیا کرتے تھے کہ ان کی باری ہے اور وہ یہ دوا لے کے جائیں۔ اس لیے کریٹیکس دوا ہر لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ دل کی کسی بھی بیماری کے لیے یہ اولین دواؤں میں سے دوا ہے۔ کسی کو بری خبر کا صدمہ لگ جائے، کسی کو بری خبر سن کے
دل گھبرانا شروع ہو جائے، رات کو اچانک گھبراہٹ شروع ہو جائے، یا دن میں بھی کسی وقت یا بری خبریں سن کے ٹی وی دیکھ کے کوئی گھبراہٹ شروع ہو جائے، تو ایسی تمام گھبراہٹوں کے لیے کریٹیگس کیو نہیں میں کہتا، کریٹیگس مدر ٹنکچر 10-15-20 قطرے اگر آپ ڈال کے پانی کے گھونٹ میں دیں تو خدا کے فضل سے مریض کو فوراً سکون ہو جاتا ہے۔ تو باقی رہی ان کا جو پیشاب لیک ہوتا ہے، یا جس کا بھی پیشاب لیک ہوتا ہو، ان پیشاب پہ کنٹرول نہ ہو، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ممکن ہے ان کا پروسٹیٹ سوجا ہوا ہو، ممکن ہے ان کے مسلز خراب ہوں، تو اس لیے اس طرح تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن وہ کوسٹیکم 200 میں لے کے دیکھیں روزانہ ایک خوراک، اور دوسری دوا ہے کلیمیٹس 30 میں اور کوسٹیکم 200 میں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے یہ پیشاب پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ میرا اگلا سوال کرم ڈاکٹر فخر احمد امینی صاحب سے ہے۔ ہیلیکوبیکٹر پائلوری کے لیے کوئی دوائی اور پرہیز بتا دیں، شدید گیس کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ تو محترم ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ہومیوپیتھک میں دوائی کا جو آج پائلوری جو ہے وہ اس کی ریمیڈیز اکثر ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں، اور وہ بہت کارآمد ہے۔ میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ ایچ پائلوری ہوتا کیوں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جو ایچ پائلوری یہ زیادہ تر معدے کو ٹھنڈا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ معدے کے اندر جو ایسڈز ہوتے ہیں جو فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ گلینڈز جو ہے ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بیکٹیریا معدے میں اکثر ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اکثر لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، ایچ پائلوری بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ٹھنڈا دہی، میٹھا دہی استعمال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، صبح دوپہر شام کسی وقت ایچ پائلوری ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے مشروب جو ہیں، کھانے گرم گرم کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ اچھا کھانا کھائیں گے، گرم کھائیں گے، ساتھ ساتھ ٹھنڈا برف والا 7 اپ پیئیں گے، اس سے ایچ پائلوری ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ رات کو سیلڈ کھاتے ہیں، اس سے ایچ پائلوری ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھیں گے کہ بھئی ہم ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، تمام باسی جو فروٹ ہوتے ہیں جو 2-3 دن کے پڑے ہوتے ہیں ان کو سموتھی بناتے ہیں، سموتھی بنا کر وہ پیتے ہیں، ایچ پائلوری ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ٹھنڈے جو گلینڈز ہیں جہاں بے وقت کھانا ہے، وہ کھانے سے ایچ پائلوری بن جاتا ہے، اور گلینڈز جو ہے کام نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے معدے میں بیکٹیریا بن جاتا ہے۔ ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا اس کا فل نیم ہے، اور پھر بعد میں اس سے بے شمار دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج بتا دیں گے آپ، ڈاکٹر سعید خان صاحب؟ جیسا کہ امینی صاحب نے بتایا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ لوگ اکثر گرم فوڈ کھا کے اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈی لسی پئیں گے اب گرمیوں میں، ٹھنڈا 7 اپ اور ٹھنڈا اس طرح کی چیزیں پیتے ہیں، ان سے یہ ہوتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اس کے لیے جی میرا خیال ہے شربت کافور بہت اچھی چیز ہے۔ جی، شربت کافور اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور ایک ہومیوپیتھی دوائی اور ہے، اس کا نام ہے اسی بیماری کے نام سے وہ دوائی ہے، ایچ پائلوری۔ وہ 1000 میں ڈیلی یہ خوراک کھائیں کچھ دن، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ جزاک اللہ۔ جب شربت کافور کا ذکر ہوا ہے تو میں امینی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ شربت کافور دن میں کتنی دفعہ اور کتنے ڈراپس لینے چاہیے؟ شربت کافور ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے جو یورپ میں اور ایشیا میں رہتے ہیں، اور جو ہماری فوڈ میں شامل ہے تیزابی چیزیں، ان کے لیے یہ ہر ایج کے بچے کو اور ہر عمر کے جو بڑی عمر ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو 2 سے 3 قطرے ہر 2 گھنٹے بعد نارمل ڈوز ہے اس کا، اور اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بار بھی لیا جا سکتا ہے، 1 منٹ کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے، 2 منٹ کے بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد بھی لیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ شدت نہ محسوس کریں
اور تکلیف کو 24 گھنٹے سے 3 دن تک ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہر 2 گھنٹے بعد 10 قطرے پانی میں ڈال کر پینے چاہیے۔ تو کیونکہ اس کا اثر 2 گھنٹے رہتا ہے، اور 2 گھنٹے میں یہ باڈی کو پھر دوبارہ سے ریبلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، باڈی دوبارہ سے اپنی بیماری کی طرف آنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہر 2 گھنٹے بعد اس کو لینا چاہیے، دن میں 6 دفعہ کم از کم۔ جب اگر وہ سو جاتا ہے تو سونے کو کاؤنٹ نہیں کریں، جب وہ دوبارہ اٹھے تو دوبارہ سے لینا شروع کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ میرا اپنا اگلا سوال ڈاکٹر رانا سعید خان صاحب سے ہے۔ ایک بہن نے ہمیں سوال بھیجا تھا کہ ان کے بچوں کو آسما ہے، آستما، اور ان کو ارجنٹ مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان سے ٹیلی فون نمبر دے دیا تھا ڈاکٹر صاحب کا، پتہ نہیں کہ ان کا آپ سے رابطہ ہوا کہ نہیں، پھر بھی ہم نے سوچا کہ اس سوال کو شامل کر لیں۔ اول تو اس کی وجوہات کیا ہے، اور دوائی بھی بتا دیں، نہیں اگر دوائی کا حصول مشکل ہو تو کوئی گھریلو ٹوٹکا بھی ضرور بتا دیں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی استفادہ حاصل ہو جائے۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا مجھے میسج آیا ہے یا نہیں آیا۔ لوگ اکثر فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، اور اسی بہانے وہ بار بار فون کرتے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بڑی مؤدبانہ استدعا کی ہے کہ میرے پاس فون اٹھانے، ہر بندے کا فون اٹھانا میرے بس میں نہیں۔ اس لیے جس نے بھی کوئی دعا پوچھنی ہو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرے، تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو وقت پہ جواب دوں۔ لیکن اگر 24 گھنٹے میں آپ کے میسج کا جواب آپ کو نہ ملے تو آپ وہی میسج مجھے ری سینڈ کر دیں۔ نمبر 2، آپ نے استما کی بات کی ہے، تو استما جو ہے یہ جنہیں عام زبان میں دمہ بھی کہا جاتا ہے، کئی لوگ اس کو الرجی کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو کچھ کہتے ہیں۔ ایکچولی یہ دمہ عموماً میں نے جہاں تک دیکھا ہے یہ موروثی ہوتا ہے۔ تو یہ جو موروثی دمے کی جو بیماری ہے، یہ مطلب ماں باپ سے، باپ دادا سے، نانا نانی سے، اس طرح کی نسل در نسل یہ چلتا آتا ہے۔ اور ہمارے جو عام مشہور علاج ہے اس میں یہی کہتے ہیں جی کہ الرجی ہے۔ ایکچولی وہ الرجی بن جاتی ہیں، لیکن ایک بنیادی طور پہ ان کو یہ دمہ ہوتا ہے۔ تو اس دمے کے ہومیوپیتھی میں بے شمار علاج ہیں، اور میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے بہت کامیاب علاج کیے ہیں، لیکن یہ ڈے آف نائٹ علاج نہیں ہے۔ اس کے لیے کم از کم 1.5 سال دوائیں، مختلف دوائیں کھانی پڑتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کچھ دوائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی جو سب سے بڑی مین دوا ہے وہ تو ہے بیسیلائنم یا ٹوبرکولینم۔ آپ 200 میں یا 1000 میں ویکلی ڈوز دیں۔ اس کے ساتھ دمے کے ساتھ عموماً بچوں کا یا بڑوں کا آکسیجن لیول کم ہوتا ہے۔ آکسیجن لیول کم ہونے سے اگر وہ آکسیجن 200 میں روزانہ 2-3 دفعہ لیں تو ان کو ایک تو کھانسی کا اٹیک نہیں ہوگا، اور ان کا آکسیجن لیول کم نہیں ہوگا اس سے۔ تیسری دوا، اگر دمے کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں اور ان کے سینے میں درد ہو تو اس کے لیے کیلشیم کاربونیکم میں بچوں کو عموماً 30 میں اور بڑوں کو 200 میں دیتا ہوں روزانہ ایک خوراک۔ اس سے ان کے ہاتھ پاؤں بھی گرم رہتے ہیں، اور ان کو جو سینے میں درد ہوتی ہے دمے کی وجہ سے وہ نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے ایک کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے مدر ٹنکچرز کا، اس میں ہے بلاٹا اورینٹا، پوتھوس، اسپیڈوسپرما اور گرینڈیلیا۔ یہ چاروں دوائیں مدر ٹنکچرز میں ملا کے 5 قطرے اگر روزانہ 3 دفعہ آپ اپنے بچوں کو دیں، جس کو دمہ ہے، جس کو کھانسی ہے، جس کو سانس کی دقت ہے، جس کو ڈاکٹر الرجی بولتے ہیں، آپ یہ دینا شروع کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ اور میرے آقا کی دعاؤں کی برکتوں سے اس بچے کو بہت جلد ٹھیک ہونا دیکھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈے آف نائٹ نہیں، کچھ عرصہ اس کی دوائیں کھانی پڑتی ہیں، لیکن فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے بندے کو۔ جب فرق پڑنا شروع ہو جائے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ دوائیاں مجھ پہ اثر کر رہی ہیں۔ جب دوائیاں اثر کرتی ہیں تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ ہم اثر کر رہی ہیں۔ دنیا اس کو مانے یا نہ مانے،
ہومیوپیتھی کو، لیکن ایک زمانہ گواہ ہے اس کا کہ ہومیوپیتھی اپنا اثر رکھتی ہے اور روح پہ اثر کرتی ہے اور یہ شفا دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا آج ہی مجھے کسی نے ایک مضمون بھیجا ہے ہومیوپیتھی کے خلاف، بہت لمبا چوڑا مضمون بھیجا کسی نے، میں نے پڑھا سارا، تو اسے پڑھ کے تو مجھے صرف یہ کی خیال آیا کہ جس طرح جماعت احمدیہ کی سچائی کو دنیا نہیں مانتی، ٹھیک ہے، اسی طرح ہومیوپیتھی کی سچائی کو بھی دنیا نہیں مانتی۔ ہومیوپیتھی جماعت احمدیہ بھی ایک سچا اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، اسی طرح ہومیوپیتھی بھی ایک حقیقی علاج ہے۔ ہومیوپیتھی میں خدا کے فضل سے ہر قسم کا علاج موجود ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہو وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن علاج بہرحال موجود ہے۔ تو جس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں عرصہ 25 سال سے خدا کے فضل سے یہ خدمت کر رہا ہوں، میں نے بے شمار کیسز خدا کے فضل سے ٹھیک ہوتے دیکھے، جن کو لوگ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا تھا، تو وہ خدا نے ایک ہی خوراک میں ان کی کیا پلٹ دی۔ تو یہ جماعت احمدیہ جس طرح سچی ہے اور دنیا نہیں مانتی، اس طرح ہومیوپیتھی بھی سچی ہے اور اس کو دنیا نہیں مانتی، لیکن جتنی ہیلپ اس وائرس میں ہومیوپیتھی نے کی ہے لوگوں کی، کسی اور طریقہ علاج نے نہیں کی۔ آئندہ بھی زمانے میں آنے والی ہر بیماری کا علاج آئندہ آنے والی ہر بیماری میں ہومیوپیتھی میں موجود، اور ہومیوپیتھی میں رہے گا، دنیا ڈھونڈے گی اس کو۔ ڈاکٹر صاحب، پینے کے لیے کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر تیل جو ہے وہ بادام کا ہوتا ہے، جو زیادہ تر معتدل ہوتا ہے، اس کو ہر کوئی ایزی استعمال کر سکتا ہے، بچے بھی بڑے بھی۔ اس میں وٹامن ڈی اور وٹامن ای اور وٹامن اے اور B1 ہوتے ہیں، اور یہ دماغ کی اور سینٹرل نروس سسٹم کو تقویت دیتا ہے۔ یہ اگر تازہ تیل ہو تو جتنا تازہ ہوگا اتنا زیادہ دماغ اور آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے، سنوائی کے لیے، ہارمونز کے لیے یہ بہت اچھا تیل ہوتا ہے۔ اور جو یورپ کے لیے میں ریکمنڈ کرتا ہوں ایکسٹرا ورجن کولڈ پریس آئل، اولیو آئل، جو انسان جو ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں، یہ ایک قسم کا کلائمیٹ بناتا ہے، ہائی کولیسٹرول کو نیچے رکھتا ہے، ڈائبٹیز نہیں ہونے دیتا، ایسڈ ریفلیکسز نہیں بننے دیتا، لیور کے تمام انزائم کو معتدل رکھتا ہے، اور وہ بننے میں مدد کرتا ہے، کڈنی میں سٹونز اور کڈنی فیلئر نہیں ہونے دیتا، اور یہ لوور بیک اور جسم لوور بیک میں درد نہیں ہونے دیتا، اور یہ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنا اور ان کی چہرے پہ جھریاں بن جاتی ہیں، ان کی جھریوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ چہرے سے یا جسم کو بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے، لمبی عمر دیتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ جو اچھا انسالٹڈ بٹر ہے گائے کا، وہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے، اس کو پکانا نہیں چاہیے اور اس کا گھی نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایز اٹ از ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ہومیوپیتھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئندہ بھی کسی بھی بیماری، کسی بھی وبا کا علاج صرف ہومیوپیتھی میں، دنیا اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ان بیماریوں میں یہ جو وبا اس زمانے میں چلی ہے، اس کا علاج بھی ہومیوپیتھی نہیں مہیا کیا، اور ہومیوپیتھی سے بے شمار اور ان گنت لوگوں نے شفا حاصل کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی بیماری کا علاج صرف ہومیوپیتھی۔ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، میں کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہیلدی فلینسن ٹھیکے، یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہمارا مقصد صرف ریسپیکٹڈ ہومیوپیتھ سے آپ کے سوالات کے جوابات لینا ہے، نہ کہ ان کے مابین کوئی کمپٹیشن بنانا۔ تو معذرت کے ساتھ جو ہمیں چند ایک ایسے دو سوالات لکھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے ایک سوال رانا صاحب سے کر لیا تو دوسرا امینی صاحب سے کریں،
یا وہی سوال امینی صاحب سے کیا تو وہی رانا صاحب سے کریں، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. تو پلیز اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ یہ ایسا ناممکن ہے، اور نہ ہی آپ ہمیں ایسے براہ مہربانی کمنٹس دیں. جزاک اللہ آپ کا. تو میں اپنا اگلا سوال امینی صاحب سے کروں گا. کئی لوگوں کی طرف سے سوال آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر امینی صاحب سے کہیں کہ وہ اپنے طریقہ شخصیت سے ضرور آگاہ کریں کہ وہ کیسے مرض کی نوعیت تک پہنچتے ہیں. جزاک اللہ ثاقب بھائی، یہ ایک بہت بنیادی اور اہم سوال ہے کہ ہمارے پاس کون سی ایسا طریقہ تشخیص ہے جس سے ہم کوئک ڈائگنوز کرتے ہیں اور پیشنٹ کو ہم کتنا جلدی طبی امداد دے سکتے ہیں. تو آپ کے یہ سوال کیونکہ بہت لمبا جا سکتا ہے، مگر میں یہاں تھوڑا سا مختصر سا بیان کروں گا، پھر نیکسٹ پروگرامز میں اس کی تفصیل میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. جزاک اللہ. میں بیسک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں، پھر اس کے ساتھ حکیم ہوں، پھر حکیم کے بعد میں فارماسسٹ ہوں، اور پھر اس کے بعد میں ہومیوپیتھ ہوں. مگر میں ان تینوں چاروں سے ہی بڑا فائدہ اٹھاتا ہوں. ہمارے پاس میں پہلے ہومیوپیتھک سے سٹارٹ کروں گا. جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا ڈائگنوز وہ خود ہی کر دیتا ہے. جیسے کوئی سر میں درد بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو سر میں درد ہے، تو ہم نا سوچتے ہیں کہ ان کو فوری دوائی دے دی جائے ہومیوپیتھک طریقے سے. اگر اس کا دائمی بیماری ہے تو ہم پھر ان کی علامات کے پیچھے جاتے ہیں، اور سمپٹم اس میں زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، علامات زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. گرمی سے ہو گئی، ٹھنڈ سے ہو گیا، خشکی سے ہو گیا، یا کھانے سے ہو گیا. اور ہم ہومیوپیتھک کو زیادہ تر سمپٹم کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے الٹی طرف، کسی کو رائٹ طرف، اور کسی کو نیچے کی طرف، کسی کو اوپر کی طرف. ہماری باڈی جو ہے وہ پیریفرل کام کرتی ہے، یعنی کہ آدھی حصے میں کام کرتی ہے. خون اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کو جاتا ہے. تو اس طرح ہم بعض دوائیاں جو اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں گیس ہے، یعنی کاربوویج، لائکوپوڈیم، کاربوویج وغیرہ ہم دیتے ہیں جس سے ان کی گیس نیچے کو جائے. اگر بیماری رائٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا ڈائگنوز یہ کریں کہ بھی ان کے پیٹ میں گیس بن رہی ہے تو زیادہ تر رائٹ کی طرف ان کی تکلیفیں ہیں. اگر لیفٹ کی طرف زیادہ تکلیفیں ہیں تو ہم پروٹین، لیکسز یا آرسینک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں کہ بھی ان کی بیماریاں جو ہیں جو لیفٹ سائڈ کی ہوتی ہیں، جو نیچے کی طرف ہوتی ہیں. جو لیفٹ سائڈ کا تعلق ہمارا تیلی سے ہے، رائٹ سائڈ کا تعلق ہمارا جو ہے پتے سے ہے، اور اوپر کی بیماریاں لیور سے تعلق رکھتی ہیں. نیچے کی بیماریاں جو ہیں وہ آنتوں سے تعلق رکھتی ہیں. اگر کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا تعلق ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لیڈم دیں، سیناتھس دیں، اور ایسی دوائیاں دیں جو فوری طور پر بلیڈنگ کو روک دیں. تو ہم نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ہومیوپیتھک وائٹل فورس پہ کام کرتی ہے، یعنی اطلاعات نشن کے تمام جو انفارمیٹک سسٹم ہے وہ ہومیوپیتھک میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ تمام انفارمیشن ہم اسی انفارمیشن کے اندر اپنی انفارمیشن ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت کینیڈا میں کوئی پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کا کال آتی ہے کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں اور میرا حالات بڑے برے ہیں. اب یہ ہے کہ اس تک چند سیکنڈ میں تو دوائی نہیں پہنچ سکتی. ہم ایک ہومیوپیتھک ان کو ڈوز دیتے ہیں، یعنی کہ آپ دھیرج رکھیے، صبر کیجئے، ہم چٹکی بجاتے آئے. اس سے پیشنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ یکدم ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی، یعنی کہ ایک سائیکولوجیکلی ان کو ایک سی ایم ڈوز مل گیا.
اور جس سے ان کی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور رونا چلانا وہ رک جاتا ہے. اب چٹکی بجاتے تو میں کینیڈا میں نہیں پہنچ سکتا, مگر یہ ہومیوپیتھک ڈوز مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو ہم دوائیاں ایز اے آرتھوڈاکس بھیجنے میں کوشش کرتے ہیں, یا ان کو بتاتے ہیں کہ اب آپ یہ دوائی ضرور لیں. ہم موت کے منہ سے ان کو ہومیوپوٹینسی سے ضرور سے نکال سکتے ہیں ایسی حالات میں, اگر ان کی کوئی زندگی کے آخری لمحات نہ ہوں تو. اگر تقدیر ساتھ دے گی تو ضرور ایسے کیسز جو ہیں جو کوما میں ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. ایسے دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہومیوپیتھک پوٹینسی یکدم دے کر ہم ان کے انفارمیشن ان کو دے دیتے ہیں, باڈی کے اندر چلی جاتی ہے. تمام جو جس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو رائٹ ٹائم پر رائٹ جگہ پر وہ ہم دوائی پہنچاتے ہیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے. تو یہ ہومیوپیتھک کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہومیو سے متعلق ہوتا ہے کہ علاج بالمثل, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات ٹھنڈ سے بڑھ رہی ہیں, گرمی سے بڑھ رہی ہیں, سردی سے بڑھ رہی ہیں, یا کسی علامات پر بیس کرتی ہیں یہ چیزیں نا ہومیوپیتھک کی زیادہ تر. تو ڈائگنوز ہمارا سب سے پہلے تو پیشنٹ ہی کر دیتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ڈائگنوز کے ہمارے پاس کئی طریقے ہیں. طب میں یہ ڈائگنوز ہوتا ہے ہمارا کہ پیشنٹ یا تو ہم طب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ علاج بالضد, یعنی کہ اگر اس کو سردی لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا پانی پی لیں, سردی لگ رہی ہے تو ہم اس کو گرم پانی پلاتے ہیں, اور جب گرمی لگ رہی ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں, یعنی کہ علاج بالضد ہے. اور اس طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ باڈی گرم ہو گئی ہے یا ٹھنڈی ہو گئی ہے, یا خشک ہو گئی ہے, یا پھر تر ہو گئی ہے. تر کے دو معنی ہیں. تر کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا ریشہ پڑ گیا ہے. زیادہ تر باڈی جو ہے وہ گرم اور تر ہو جاتی ہے, یعنی کہ گرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو ہم گرم اور تر کہتے ہیں. جو باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور تر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے اس کی باڈی ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر جو اعضاء ہیں وہ فنکشن پراپر نہیں کر رہے, اور ان کے اندر ریشہ پڑ گیا ہے اور آئرن لو ہو رہا ہے. آئرن کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی لو ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہم اس کو سرد اور تر کہتے ہیں. یعنی جیسے کسی کو نمونیا ہو گیا اور بخار کے بعد اکثر جو ہے باڈی کے اندر ریشہ پڑ جاتا ہے, اس کو ہم سرد اور تر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بھی وہی اوضاع کام کرتے ہیں. ہم زیادہ تر صفراوی, سوداوی کی اس طرح کی باتیں میں یہ بات میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ بھی ہم کس طرح اس کو طب کو ہم کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, اور کس طرح ہم لوگوں کو آسانی سے سکھا سکیں گے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا ڈائگنوز بھی کر سکے اور علاج بھی کر سکے ہومیوپیتھک طریقے سے بھی. پھر آ جاتے ہیں ہم, یا میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ بیٹھا ہوتا ہے تو ہم ان سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چہرے پہ ان کے آثار گرمی کے ہیں, سردی کے ہیں, خشکی کے ہیں, کون سے ہیں. اس طرح ہم کوئک پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا تشخیص کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں دوست مریض جو بھی اپنا مدد لینا چاہتا ہے, ہم سے مشورہ لینا چاہتا ہے, میں کوئکلی ان سے پوچھتا ہوں کیا کھایا, یعنی کہ تشخیص برائے خوراک بھی ہم کرتے ہیں. اگر وہ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور ہمیں بتائیں گے نہیں کہ بھئی اس نے تو سارے ہی کھانے بند کر دینے ہیں, اس میں قطعاً نہیں. ہم نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی اس کو کس چیز سے اندر گرمی ہوئی ہے یا سردی ہوئی ہے, خشکی ہوئی ہے یا اس کے اندر بلیڈنگ ہو گئی ہے. ہم فوری طور پر ان کو گھر سے ہی ٹوٹکا بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک خاتون کا میرے آسٹریلیا سے فون آیا آدھی رات کو کہ بھئی میرے ہاتھ میرا جو انزائٹی بڑھ گئی ہے اور میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. میرا ویسے بھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, مگر میرا اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں, میرے انزائٹی ہو رہی ہے. میں نے پوچھا کہ بھی کیا کھایا, کہتی میں نے پلاؤ کھایا. میں نے کہا ٹھنڈا تھا؟ جی. میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کیجئے فوری طور پر ٹھنڈا پانی لیں اور اس کے اندر بڑا چمچ نمک کا ڈالیں اور پی لیں. کہتی ہے مجھے بلڈ پریشر بھی ہائی ہے. میں نے کہا فکر نہیں کریں, آپ یہ پی جائیے.
آدھے گھنٹے بعد انہوں نے دوبارہ سے فون کیا, کہتی اب میں فائن, مجھے کوئی تکلیف نہیں, میرا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو گیا. یہ ہے کہ ہمیں علاج خوراک تشخیص برائے خوراک بھی کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ بتا دیں فوری طور پر کہ کیا کھایا ہے. اگر وہ کہے کہ میں نے پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں میں نے کیا کھایا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی کیا اس وقت فوری طور پر مدد نہیں کر سکتے اگر آپ نے ٹیلی فون کیا ہے. یہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایلوپیتھک کے جو طریقہ علاج اور طریقہ تشخیص ہے اس سے بھی بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشینیں ہیں, ڈیوائسیں ہیں, خون چیک کرنے کی ہیں, اور بلڈ رپورٹس بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, ان کا اینالائز کرتے ہیں, اور جو ایم آر آئی رپورٹس آتی ہیں ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, ان سے بھی ہم ان کی تشخیص کرتے ہیں. جو ڈاکٹر ایلوپیتھک کے جو بھی رپورٹ دیتے ہیں ان کو اگر کسی کے پاس کسی پیشنٹ کے پاس بتانے کے لیے نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے بتائیں, تو پلیز جو بھی آپ کے پاس بلڈ رپورٹ ہو اس میں سب کچھ موجود ہوتا ہے. ہم تمام جو بھی ہومیوپیتھ بلڈ پہ کام کرتے ہیں, طب بلڈ پہ کام کرتی ہے, اور ایلوپیتھک اس پہ بلڈ پہ کام کرتی ہیں, یہ سارے ہی جو طریقہ علاج ہیں یہ بلڈ پہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں بلڈ کو پہچاننے میں, بلڈ کی زبان سمجھنے میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی. جن کے پاس بھی رپورٹس ہیں وہ اپنی رپورٹیں سنبھال کر رکھا کریں کہ کسی وقت بھی زندگی میں وہ کام آئیں گی. اور اگر آپ سے پوچھتا ہوں یا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اپنی رپورٹیں بھیج دیں, اگر آپ اپنی تفصیل نہیں بتا سکتے یا مشکل ہوتی ہیں, آپ کی تمام A to Z بیماریاں اس بلڈ رپورٹس میں موجود ہوتی ہیں. اگر ہمیں کہیں سمجھ نہ آ رہی ہو بلڈ کی, تو وہ ہم آپ کے جو سٹیٹمنٹ آپ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں ہم اس سے کمپیئر کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے باڈی یہ بتا رہی ہے اور آپ کو تکلیفیں کیا ایسی ہیں, تو اگر اس میں سے چند ایک اس سے ملتی جلتی ہوں گی تو ہم اس کو کہتے ہیں ہاں ہم آپ کے بلڈ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا تشخیص کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے, ہم انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. میں رانا سعید خان صاحب سے پوچھوں گا کہ الیکٹرک پوٹینسی کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے پہلے بھی کئی لوگوں نے پوچھا کئی دفعہ, لیکن اس لیے میں آپ کے بتاتا ہوں اس کا جواب, تو تاکہ اور بھی سن لیں. دیکھیں کچھ ہومیوپیتھ ایسے بھی ہیں یا کچھ کمپنیز جو الیکٹرک پوٹینسیز ہومیوپیتھی کی بناتے ہیں. تو ایک کسی صاحب کوئی پاکستان سے آئے تھے آج سے کچھ سال پہلے لندن میں, میں ان دنوں لندن میں تھا, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی مجھے ملنے کی, تو میں ان سے ملنے گیا. تو وہ ایک مشین سی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے, تو اس پہ وہ لوگوں کو دوائی کی پوٹینسیاں بنا کے مختلف علاج بتاتے تھے, جن کا بچہ نہیں ہو رہا, جن کا یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ بال کاٹ کے سر کے وہ اس میں مشین میں ڈالتے تھے, کہتے تھے اس کی یہ دوائی ہے, اس کی وہ دوائی ہے, اس طرح کے وہ کچھ مجھے سمجھا رہے تھے, دکھا رہے تھے. تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میں نے کہا اچھا مجھے بھی ایک پوٹینسی بنا کے دیں آپ. تو کہتے کس بات کی؟ میں نے ایسے ان کو ایک بیماری بتائی, میں نے کہا اس بات کی بنا دیں. انہوں نے جناب بیٹھ کے وہ خالی وہ گولیاں لی, انہوں نے اس میں 5-7 گولیاں ڈالی, انہوں نے گولی پیپر پہ رکھی, رکھ کے تو وہ اس مشین میں رکھ کے جناب بند کر دی انہوں نے. تو پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھتے رہے, تو کرتے 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 مجھے کہنے لگے یہ 3 لاکھ کی پوٹینسی بن گئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے اس میں کچھ ڈالا تو ہے نہیں, آپ اس میں کچھ ڈالیں گے تو یہ پوٹینسی بنے گی نا. آپ نے تو سادہ گولیاں وہاں میرے سامنے نکالی ہیں, اور نکال کے آپ نے اس مشین میں رکھ دی ہیں, اور اس کو چلانا شروع کر دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پوٹینسی بن گئی. میں کیسے مان لوں اس کو؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ کو زیادہ علم ہوگا ہومیوپیتھی کا, لیکن ہومیوپیتھی کو جاگ لگانا پڑتا ہے. جس طرح دہی کو جمانے کے لیے جاگ لگانا پڑتا ہے, اس طرح ہومیوپیتھی کو بڑھانے کے لیے اس کو ایک دفعہ جاگ لگانا پڑتا ہے.
آپ 1000 کی پوٹینسی ڈالیں گے تو 1000 پوٹینسی بنے گی. اگر آپ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے, صرف مشین الیکٹرک مشین میں گھما کے کہیں گے یہ 3 لاکھ بن گئی ہے تو یہ اثر کرے گی, تو کیسے اثر کرے گی؟ کہتے جی کرے گی. میں نے کہا اچھا چلیں. خیر انہوں نے 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد وہ مجھے 3 لاکھ کی پوٹینسی نکال کے مجھے دے دی. مجھے کہنے لگے جی یہ آپ نا 1 دفعہ ہفتے میں کھا لیا کریں. میں نے وہ ان کے سامنے پکڑی, جیسے منہ میں ڈال دی تھوڑی سی گولیاں. تو بیٹھا رہا, میں ان سے بات کرتا رہا. آدھے گھنٹے بعد میں نے وہ جو باقی تھی وہ بھی میں نے منہ میں ڈال لی. میں نے کہا اگر 3 لاکھ کی پوٹینسی ہے, میں کھاؤں گا, مجھے کچھ تو اثر کرے گی نا. میں آپ کو 10,000 کی پوٹینسی دیتا ہوں, آپ کھائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی دوائی کھائی, لیکن دوائی اصلی ہونی چاہیے. تو خیر وہ فضول سی پوٹینسی تھی, مجھے تو خیر سمجھ نہیں, نہ اس نے کچھ اثر کیا. تو اس لیے میں آپ نے یہ اچھا سوال کیا کہ ہومیوپیتھ کئی الیکٹرک پوٹینسیاں بھی دیتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کی نظر میں اس کا کوئی فائدہ ہو, لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ سب فضول پوٹینسیاں, اور ایسی پوٹینسیاں یہ جو دوائیاں لوگ بیچتے ہیں سستے پیکٹ بنا کے کہ جی یہ ہومیوپیتھک باکس ہم دے رہے ہیں 80 پاؤنڈ کا یا 80 یورو کا یا 90 پاؤنڈ کا, تو یہ دے لیں. وہ ایکچولی سب الیکٹرک پوٹینسیاں ہوتی ہیں اور سب جعلی. نہ ان دواؤں میں کوئی اثر ہوتا ہے, نہ ہی وہ دوائیں رہتی ہیں. اس لیے آپ بے شک 20 دوائیں گھر میں رکھیں, لیکن اصلی کمپنی کی بنی رکھیں, تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ جب بھی آپ دوائی کھائیں گے تو یہ آپ کا اثر کریں گے. انشاءاللہ. یہ جو آپ 60 70 80 پاؤنڈ کا باکس لے لیں اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس سب دوائیاں ہم نے کھائی ہیں, اور ایسے بے شمار لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے باکس لیا تھا 80 90 پاؤنڈ کا, ایک تو اس میں دوائیں اڑ گئی ہیں, اور دوسرا وہ دوائیں کھاتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا. آپ جو دوائی دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دوائی کھائی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ اصل میں آرٹیفیشل دوائیں ہیں, یہ الیکٹرک پوٹینسی کی دوائیں بنتی ہیں, یہ کچھ لوگ بناتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں, یا وہ پہلے مریض کو راضی کرنے کے لیے کوئی دوسری پوٹینسی دے دی, بعد میں یہ شیشیاں بنا کے دے دی کہ یہ کھاتے رہو, کیسا کچھ چکر چلاتے ہوں گے, واللہ عالم. لیکن الیکٹرک پوٹینسی میں کوئی جان نہیں. اصل جان ہے کہ جاگ لگے گا تو دہی جمے گا. اگر آپ جاگ نہیں لگائیں گے تو دہی نہیں جمے گا, بے شک ساری زندگی رکھے ہیں اس کو لپیٹ کے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں, ہم بھی جو خدا کے فضل سے باکس بنا رہے ہیں اس میں ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہر پوٹینسی کو جاگ لگا ہے, اور ہماری ہر پوٹینسی اصلی ہے. جس مرضی لیبارٹری سے آپ چیک کروا لیں, جان سے مرضی آپ اس کو ٹیسٹ کروا لیں, ہمارا دعویٰ ہے خدا کے فضل سے کہ ہماری دوائیں اصلی ہیں. تو اس لیے اب آپ کو یہ سستی دواؤں کے بہانے پیسے تھوڑے بچانے کے لیے یہ آرٹیفیشل پوٹینسیاں نہ رکھیں گھر میں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. جزاک اللہ. امین صاحب باکس کے متعلق کچھ بیان کچھ فرمانا پسند کریں گے آپ؟ باکسز کی تیاری تو جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہماری دوائیوں میں اصل دوائی ہوتی ہے, تو اس کا بہت ایک پروسیجر بہت مشکل سے گزرتا ہے. صرف یہ باکس تیار کرنا, یہ ریفل کرنا یہ نہیں ہوتا, اس کی پیچھے اوریجنل پوٹینسی بنانا اور پھر اس کی کئی بنانا, ایک ریمیڈیز کی, اور پھر اس کے باکسز کئی بنانے ہیں. تو ٹائم تو ابھی چند ہفتوں پہلے سے ہم نے اعلان کرنا شروع کیا ہے کہ ہم تیار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پروسیجر تو کر دیا ہے, اور پھر ہم کئی ایسی دوائیاں ہیں جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں ریڈی میڈ خریدنے پر, مگر ہمیں اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی کہ بھی کس کمپنی سے ریڈی میڈ گن خریدیں. اگر ہم جرمنی یا فرانس سے خریدتے ہیں تو آج کل ہمیں بریکزٹ کا بہت زیادہ سامنا ہے, اور وہ ہمیں کسٹم بہت زیادہ پوچھ رہا ہے. جو ہم خود سے تیار کر رہے ہیں وہ ایک پوٹینسی کو تیار کرنا ہفتے لگ جاتے ہیں ہمارے لیے. تو لہٰذا میری ابھی بھی گزارش یہ ہے کہ ہم جلد بازی, بے شک ہم پر اب پریشر پڑ گیا ہے کہ ہم دوائیاں تیار کر رہے ہیں, مگر الحمدللہ کہ ہمارے جو اعصاب ہیں وہ خطا نہیں ہوتے کہ بھی ہمیں اتنا پریشر ہونے کے باوجود ہم دوائی کو بڑے احسن طریقے سے اور بڑے
حفاظت سے تیار کرتے ہیں. جزاک ایسے کہ 1-2 ہفتے اور لگیں گے کہ پروسیجر میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، باکس کے اندر جو یو کے میں اور جرمنی میں جو باکس تیار ہو رہے ہیں، کیا ان میں دوائیوں کی مثلا جو ریمیڈیز ہیں ان کی تعداد سیم ہے کہ ڈفرینٹ ہے؟ مختلف اس لیے ہوتا ہے کہ جو جرمنی سے ہمیں باکس ملتے ہیں وہ ہمیں یو کے میں باکس نہیں ملتے. ٹھیک ہے. اور اس لیے اس کی تعداد میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا. ہماری کوشش ہے کہ یو کے میں ایک جو ہے 120 شیشیاں دیں باکس کے اندر، اور جرمنی کے اندر ہمارے پاس 130 اور 135 کے قریب شیشیاں ایک باکس میں پوری آ رہی ہیں، تو اس لیے ادھر زیادہ ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یو کے میں اس باکس کی کیا قیمت ہے؟ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں ہر دفعہ، تو ان کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیکسٹ ٹائم بتائیں گے. یہ ہے کہ آپ کا سوال وجہ ہے کہ قیمتیں کیا ہوگی. ہم اس وقت قیمت پر فوکس نہیں ہے، اویلیبلٹی پر فوکس ہے. تو نہیں، پھر بھی اندازن تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ تقریباً کتنی ایسٹیمیٹلی اس کی پرائس ہے؟ وہ اسی کا ہی بتانے لگا تھا جی. کہ جو دوائیاں پہلے ہمیں ایزی مل جایا کرتی تھیں اور ہم اسے کو بنا کر ہم آگے ریفل کر کے بھیج دیا کرتے تھے، مگر اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن رہا ہے پچھلے دنوں اور دوائیوں کا ملنا مشکل ہے، ہم اس وقت اویلیبلٹی پوری کر رہے ہیں. قیمت میرے اندازے کے مطابق جس کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ 120 شیشیاں جو ہیں وہ ہمیں 300 کی پڑ جائیں گی. یعنی کہ جو بھی باکس ہمارا یہ لے گا یا اس تک کا 300 تک کا تخمینہ ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر سے جو بھی فضول اخراجات بنتے ہیں یا ہم اس کو کاٹ سکتے ہوئے تو ہم کم کر سکتے ہوئے تو ضرور کریں گے. مگر اس وقت تک جو میں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے، یہاں جو پہلے ہمیں یہ جرمنی سے شیشیاں بہت ایزی مل جاتی تھی، اس کے اوپر کسٹم نہیں تھا اور اس سے کیا 2-3 جگہوں پر ہم وی اے ٹی نہیں پے کرتے تھے. اب ہمیں وی اے ٹی جرمنی میں بھی پے کرنا پڑتا ہے اور یو کے میں بھی پے کرنا پڑتا ہے، اور ڈیلیوری کاسٹ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مہنگی ہے. اب یہ شیشیاں جو ہے کچھ اٹلی سے آتی تھیں اور جرمن سے ڈھکن آتے تھے. اب یہ بریگزٹ کے بعد اس کا ہمیں بہت زیادہ سامنا ہے کہ بہت مہنگی ہیں. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اگر ہم 3rd کلاس کی چائنا کی یا انڈیا کی شیشی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر لیبل نہیں ٹھہرتے. اور ادھر کے یو کے کچھ ایسے ڈھکن ہیں جس میں دوائی جو ہے وائبریٹ ہو جاتی ہے. سستے تو ہیں اگر یہ ہے کہ اس کی کوالٹی نہیں اچھی، لمبا دیر تک نہیں رہتے اور اندر دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جس طرح دوائی کے حصول میں بہت سینسٹیو ہے تو اس کی پیکنگ اور لیبلنگ میں بھی ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہیں کہ بھئی ہم کسی کو اگر کوئی چیز دیں تو پائیدار دیں. تو اگر ہمارے پاس بھی اتنا رش نہیں کہ بھئی ہم نے ڈالا ہوا کہ بھئی ہم نے اس کو بنا کر جلدی بیچنا ہے اور ہم نے پیسے کمانے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس قیمتی پیشنٹ ہیں، ہم نے ان کی حساسیت کو مد نظر رکھنا ہے کہ بھئی وہ اگر ہم یہاں بیٹھے اگر کسی کو کہتے ہیں باکس میں سے فلان دوائی نکال کر لے لیں آپ کو یقیناً فرق پڑ جائے گا. یہ اعتماد ہمارا ہے کہ بھئی ہم نے دینی اپنے پیشنٹس کو دوائیاں ہیں اور ان کو اثر بھی ہونا چاہیے. مین مقصد ہمارا یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں قیمت 300 پاؤنڈ اتنی بڑی قیمت نہیں ہے جو 120 شیشیوں کے لیے ہے، مگر یہ ہے کہ جو لوگوں کو سہولت مل جائے گی اور کئی عرصہ دراز تک یہ سہولت ان کے پیش نظر رہے گی اور ان کو محسوس بھی ہوگا کہ ان کے پاس کوئی دوائیاں موجود ہیں. اب بجا فرما رہے ہیں ہم نے 98 میں سب سے پہلے باکس بنایا تھا حضور رحم اللہ تعالی کی اجازت سے اور ان کی خواہش کے مطابق. وہ آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں اور وہ دوائیں آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں جس طرح وہ اس وقت کر رہی تھیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو اس وقت بھی میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم تھی، محمود کلیم صاحب تھے اور کافی لوگ تھے اور بھی جنہوں نے میرا ساتھ دیا. وہ دوائیں آج بھی اللہ کے فضل سے میرے پاس بھی وہ باکس پڑا ہے، میں آج بھی استعمال کرتا ہوں اور آج بھی وہ اسی طرح اثر کرتی ہیں. اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بلڈ رپورٹ ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیں، میں ایکچولی بلڈ رپورٹ پہ کام نہیں کرتا.
میں ایکچولی ہومیوپیتھی دوائی تجویز کرتا ہوں علامات پہ کہ سمٹمز کیا ہیں، لیکن میرے سارے احباب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے سمٹمز لکھیں، ایک ہی میسیج میں مجھے 10 صفحے کا میسیج نہ بھیجیں. آپ جتنا لمبا میسیج بھیجیں گے اتنی دیر میں آپ کو جواب ملے گا. اور دوسری میری درخواست یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بار پوچھیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پوری فیملی کی دعائیں وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کا جواب کس کو دیں. تو اس طرح آپ مجھے کریں گے، مثلاً اگر امی کا سوال پوچھنا تو پھر صرف آج امی کی دوائی پوچھ لیں، کل باجی کی پوچھ لیں. یا آج اگر بیٹے کی ضرورت ہے تو آج بیٹے کی دوائی پوچھ لیں، کل ابو کی پوچھ لیں. مکس کر کے مجھے نہ بھیجا کریں. اور اسی لیے میرے یہ جواب دینے میں بھی کئی دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے. اتنے میسیجز ہوتے ہیں، اتنی رپورٹیں ہوتی ہیں. مجھے رپورٹیں نہ بھیجیں، مجھے صرف سادہ سی کہ مسئلہ کیا ہے، پیٹ میں درد ہے، ہوا ہے، قبض ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، اس طرح کی چیزیں چند ایک سوال لکھ کے مجھے بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب مل جائے گا اس کا. اور دوسری رہی بات کہ جیسے ڈاکٹر امینی صاحب نے فرمایا، کیونکہ یہ جو انہوں نے وہ تشخیص کیسے کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اصل میں بہت ہی ماہر ہیں ان چیزوں کے. ڈاکٹر صاحب نبض دیکھ کے بھی بتاتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا نہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب نبض دیکھ کے بھی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ نبض دیکھنا بھی لوگوں کو بتائیں کہ نبض کیسے دیکھتے ہیں، نبض کیسے چلتی ہے، یا اس کی دھڑکنیں کیسی ہیں، کتنی دھڑکن پہ کیا ہوتا ہے. یہ میری ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اگلے پروگرام میں یہ تیاری کر کے آئیں اور ایک ساتھ ہم نے پیشنٹ بٹھائیں اور پھر بتائیں کہ اس کا نبض آپ نے کیسے چیک کی اور آپ نے کیا فیل کیا اور لوگ اس کو کیسے سیکھ سکتے ہیں. یہ ہیں سکھانے کی باتیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگوں کو علم دیں اپنا. باقی آپ کی رپورٹیں تو آپ ہی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ان سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے کسی کو کیا دیا. آپ نے یہ علم دینا ہے کہ آپ نے نبض کیسے دیکھنی ہے. سب سے پہلے تو مجھے سکھائیں نا، باقی بعد میں لوگوں کو سکھائیں. تو جس طرح آپ نے وہ ایک دفعہ گلقند بنانی سکھائی تھی، اسی طرح آپ نیکسٹ پروگرام میں یہ رکھیں، آپ نے لوگوں کو کیسے یہ نبض چیک کرنی بتانی ہے. بجا ٹھیک ہے رانسا، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ میری بیٹی کا پروجسٹرون کم ہے اور وہ مثلا کہ پریگننٹ نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں. دیکھیں جی، پروجسٹرون بھی ایک عورتوں میں ایک کیا کہتے ہیں ہارمونز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بغیر اگر یہ بہت لو ہو تو عموماً عورتیں پریگننٹ نہیں ہوتی. تو وہ جب آپ بلڈ ٹیسٹ میں صرف ان کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اگر آپ بلڈ ہارمونز اپنے ٹیسٹ کروائیں تو اس میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے کہ آپ کا پروجسٹرون کتنا ہے. تو ایسا بے شمار دیکھنے میں آیا ہے کہ جو عورتیں پریگننٹ نہیں ہوتی ان میں یہ مختلف عوارض ہوتے ہیں. مثلا پچھلے پروگرام میں نے ایک دفعہ بتایا تھا پرولیکٹین کا. آپ کو پرولیکٹین مردوں میں ہائی ہو یا عورتوں میں ہائی ہو تو مرد بھانج ہو جاتا ہے، عورت بھی بھانج ہو جاتی ہے. جب تک یہ نارمل نہ ہو تو عورت پریگننٹ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر عورتوں میں یہ پروجسٹرون لو لیول ہو، حد درجہ لو ہو، تو عورتیں پریگننٹ نہیں ہوتی، ان کے نارمل پیریڈز بھی نہیں ہوتے، اور ان کو یہ دقت ہی رہتی ہے کہ کبھی پیریڈ 3 مہینے بعد ہو گئے، کبھی 4 مہینے بعد ہو گئے، کبھی ہوئے نہیں، کبھی 1 دن داغ لگا، کبھی 2 دن داغ لگے. تو عموماً ایسی عورتوں میں پروجسٹرون کی کمی ہوتی ہے. میں نے خدا کے فضل سے ایسی بے شمار عورتوں کے علاج کیے ہیں پروجسٹرون کے ساتھ، اور اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے سب کو اولاد دی ہے. صرف انہوں نے پروجسٹرون کھلایا ان کو 30 میں. پہلے 6 سے میں شروع کرتا ہوں دن میں 2-3 دفعہ، پھر آہستہ آہستہ 30 پہ جاتا ہوں، اور ٹوٹلی دوران پریگننسی پروجسٹرون 30 میں نے کھلایا ان کو. پھر ایک خاتون نے مجھے ان کو خدا نے یہ پچھلے سال بیٹا دیا، ان کا علاج بھی میں نے پروجسٹرون سے کیا تھا.
انہوں نے اینڈ پہ مجھے نا انہوں نے کہا جی یہ جب میں ہاسپٹل میں آئی تو مجھے ہاسپٹل والوں نے بھی ایک دوائی دی ہے. میں نے کہا اچھا اس کی فوٹو بھیجو, تو وہ بھی پروجسٹرون تھا, ٹیبلٹ سے کوئی پروجسٹرون. میں نے کہا کہ آپ مرضی ہے آپ کی شاید کھا لیں اس کو, لیکن آپ یہ اب تو یہ پچھلے 6 مہینے سے کھا رہی ہیں جو آپ انہوں نے آپ کو شروع کرایا ہے. تو اس لیے یہ پروجسٹرون کی کمی کے لیے آپ پروجسٹرون میں عموماً یہ ہوتا ہے انفرٹیلٹی ہوتی ہے, موڈ سوئنگ ہوتا ہے, چڑچڑا پن ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, پیریڈز پراپر نہیں آتے, پیریڈز میں کمی ہوتی ہے جیسے میں پہلے بتایا. اور اس میں موڈ سوئنگ بہت ہوتا ہے عورتوں کا اور بچیوں کا, بات بات پہ غصہ, بات بات پہ مثلاً ایسے ہی جھگڑنا, یہ سب موڈ سوئنگ پروجسٹرون میں بہت زیادہ ہوتا ہے باقی دواؤں کے نسبت. اس لیے ایسی خاتون, ایسی عورتیں جن کے مینسز کا پرابلم ہو یا جو پریگننٹ نہیں ہو رہی, ان کو اپنا پروجسٹرون لیول چیک کروانا چاہیے. اور اگر ان میں پروجسٹرون کی کمی ہے تو پھر ان کو پروجسٹرون 30 میں 6C سے شروع کرنا چاہیے, دن میں 3 دفعہ, 1 مہینہ کھائیں, پھر دیکھیں اگر نہیں فرق پڑتا ان کو پھر وہ 30X پہ چلے جائیں. پھر 30X میں وہ دن میں 2-3 دفعہ لیتے رہیں. اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا 2-3-4 مہینے, تو پھر پروجسٹرون 200 میں کھائیں, وہ فیرم فاسٹ 200 کے ساتھ. فیرم فاسٹ 200 ایک صبح, پروجسٹرون 200 شام کو. اس طرح اگر وہ کھائیں گی تو ان کا پروجسٹرون لیول اللہ کے فضل سے ہائی ہو جائے گا اور ان کے پیریڈز نارمل ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری پروجسٹرون ہے ایسی خاتون کے لیے جن کے مینسز ٹھیک نہ ہوں یا جو پریگننٹ نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل فرمائے, تو سب پہ اپنا رحم کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, راز صاحب آپ سے ایک ہے کہ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی فیملی میں صرف بیٹے ہی ہیں, یعنی کہ ان کے مثلا کہ ان کے ہسبینڈ کے بھائی کے گھر بھی صرف بیٹے ہی ہیں اور خود ان کے گھر میں بھی 2 بیٹے ہیں. وہ پوچھ رہی ہے کہ کوئی ہومیوپیتھک میں ایسی دوائی ہے کہ جس سے ان کو بیٹی کی مثلا کو خواہش ہے کہ کوئی ایسی دوائی ہے جس سے ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو, تو اگر اس کا کوئی نسخہ ہے تو جزاک اللہ وہ بتا دیں. دیکھیں جی نسخہ تو اس کا کوئی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. لیکن میں نے کچھ خاتون کو پلسٹیلا دے کے دیکھی ہے جن کے بیٹے تھے اور ان کو بیٹی کی خواہش تھی, تو ان کو میں نے پریگننسی سے پہلے پلسٹیلا CM میں ایک خوراک دے کے دیکھی, تو خدا نے ان کو بیٹی دی تھی. مطلب میں حتمی نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا یہ تجربہ یہ ہے کہ پلسٹیلا CM میں کھا لیں وہ پریگننٹ ہونے سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کر دے گا. اس ضمن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. جی فرمائیں. یہ چیزیں کروموزوم بیس کرتی ہیں, اور وائی کروموزوم اگر مرد کے پاس زیادہ ہیں تو یہ بہت تیز رفتار میں چلتے ہیں, اور اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ اگر وہ خاتون جو ہیں وہ بچی کی خواہش مند ہیں تو اس کے کچھ پہلو ہیں. میں عرض کرتا ہوں کچھ اسی بنا پر. یہ جو وائی کروموزوم ہوتا ہے یہ چاندی سے بنتے ہیں. انسان کی باڈی وہ چیزیں بہت زیادہ بناتی ہیں, اور جو ایکس کروموزوم ہے وہ سونے سے بنتے ہیں. انسان کی باڈی جو ہے, جس طرح انسان کی باڈی کے اندر آئرن, کاپر, یہ دوسری دھاتیں بنتے ہیں, اسی طرح انسان کی باڈی میں سونا اور چاندی بھی بنتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ اہم رول کروموزوم پر ادا کرتے ہیں. عورت کے اندر ڈبل ایکس ہوتا ہے, جو ڈبل ایکس جب پورا ان کے پاس جو کروموزومس ہوتے ہیں زیادہ, اور مرد جو پروڈیوس کرتا ہے وہ ایکس اور وائی دونوں پروڈیوس کرتا ہے. اور جب بچے کے لیے کچھ چاہیے عورت ایکس کروموزوم پروڈیوس کرتی ہے, اور اگر اس کے ساتھ وائی کروموزوم جا کے ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے, اور ایکس کروموزوم جا کے اس سے ملتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. بیشتر عورتیں جو ہیں رائٹ جو اپنے ایگ الٹرنیٹ پیدا کرتی ہیں, 1 مہینے ایکس کروموزوم ہوتا ہے اور دوسرے مہینے ایک میں دونوں
الٹرنیٹ پیدا کرتی ہے. 1 مہینے جو رائٹ میں اپنا ایمبریو پیدا کرتی ہیں, ایگ پیدا کرتی ہیں, کبھی دوسرے مہینے وہ کرتی ہیں, مگر جو وائی کروموزومز ہوتے ہیں وہ اس طرح کراس کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں رائٹ میں لڑکا کنسیو کرتی ہیں اور لیفٹ میں لڑکیاں کنسیو کرتی ہیں. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو اسپرمز جو ہیں وہ کس جگہ پر جا کر ان کو کیچ کرتے ہیں. اگر ارلی ڈیز میں وہ ان کو لیفٹ میں یا رائٹ میں کنسیو کرتے ہیں تو اسی حساب سے ان کو مثال کے مینسس کے فوراً بعد اگر وہ کنسیپشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ وہ ہوتا ہے کہ ان کو جو اسپرمز ہوتے ہیں جو تیزی سے چلے جاتے ہیں وہ وائی کروموزوم ہیں. اگر وہ تیزی سے وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ اس کو کنسیو کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر رائٹ اووری کی طرف, اب وائی کروموزوم ہمیشہ رائٹ کی طرف سفر کرتا ہے, اپنا رائٹ کی طرف سفر کرتا ہے, اور جو ایکس کروموزوم ہے یہ ہوتے ہیں اور زیادہ تر لیفٹ کی طرف سفر کرتے ہیں. اب ان کو ایک ڈیٹس ان کی نکالنی پڑے گی کہ بھی ان کو کس ڈیٹ کے اوپر کنسپشن کرنے کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں یہ جو ہیں وہ اپنی خواہش پوری کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایگ کے پاس آپشن بھی ہوتا ہے, جو ایمبریو ہوتا ہے یا ایگ جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس ایک, کیونکہ یہ ساؤنڈ ویو نکالتا ہے اور نیویگیٹ کرتا ہے ان اسپرمز کو, کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے مدد کرتا ہے. ورنہ جیسے ہی ان کے تک ایگ تک اسپرم پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنا ساؤنڈ بند کر دیتا ہے, تو باقی جو تمام اسپرم جو رہتے ہیں وہ بلائنڈ ہو کر مر جاتے ہیں. اب یہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ خاتون جن کو لڑکی کی خواہش ہے تو وہ اس کے اندر ہمیں سونے کی جو پوٹینسی دینی پڑتی ہے. اگر سونے کی نہیں ہے تو لوئسٹ پوٹینسی دینی پڑتی ہے. اگر ہم اس کو ہائی پوٹینسی دیتے ہیں تو وہ اس کو ریپیل کرتی ہے کہ بھئی میرے پاس ایکس کروموزوم نہ آئے, اور جب ہم لوئسٹ پوٹینسی دیتے ہیں تو وہ ویلکم کرتی ہے اس کو کہ بھئی ہاں میرے پاس اب ایکس کروموزوم آئیں. تو ایسی خواتین جو لڑکی کی خواہش مند ہیں وہ اپنی تمام چوڑیاں, سونے کی چوڑیاں رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ پئیں, اور اس کا جو ٹائمنگ شیڈیول ہے وہ اس کے لیے ان کو کال کرنی پڑے گی کہ بھئی میں ان کے جو ہے وہ ان کی تمام ڈیٹس لے کر ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ نکال دوں کہ بھی اس ڈیٹس کے اندر اندر ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک میرے دوست نے سوال کیا تھا کہ وہ سوال تو مثلا پہلے بھی کافی دفعہ ایسا سوال ہو چکا ہوا ہے پہلے اس میں بھی, پھر بھی میں دوبارہ آپ سے کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کھاؤں تو وہ روٹی ہے وہ میدے میں جب اترتی ہے تو مثلا درد کے ساتھ اترتی ہے, تیزابیت کے ساتھ منہ میں پانی بھر آتا ہے, گلے میں مثلا گلے تک آ جاتا ہے, گھٹنوں میں اکثر درد رہتا ہے, زکام کے بعد زکام والی آواز, ریشہ اور چھینکیں, ٹینشن, بے چینی اور نیند آتی رہتی ہے ان کو. سوری نیند نہیں آتی ان کو. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. انہیں کہیں کہ میرکسول 30 میں دن میں 3 دفعہ اور نیٹرم فاسٹ 6x میں ہر کھانے کے بعد کھائیں. اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے میرا. مجھے ابھی تھوڑی دیر پروگرام شروع ہونے سے پہلے کال آئی تھی, ایک دوست ہیں جو پاکستان سے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کو گردے میں پتھری بھی تھی اور پتہ نہیں, ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ پتھری نکل گئی ہے, وہ کہتے ہیں پیشاب کی نالی میں اڑ گئی تھی. اب ان کے یہ آج کل حالات ہے کہ ان کو جو ہے پیشاب قطروں کی صورت میں آتا ہے, قبض بھی ہوئی ہے, اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پتھری نکلی ہے یا نہیں نکلی. ڈاکٹر تو بہرحال کہتے ہیں کہ نکل گئی ہے, جس جگہ سے پتھری نکلی ہے اس جگہ پہ وہ سوجن بنا گئی ہے, شاید جس کی وجہ سے پیشاب قطروں میں آتا ہے, رک رک کے آتا ہے. لیکن جی اگر تو پتھری, یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ پتھری نکلی ہے یا نہیں نکلی, ہم تو اتنی دور بیٹھے نہیں بتا سکتے. اگر پتھری نکل گئی ہے اور اس کے باوجود ان کو پیشاب نہیں آتا یا قطروں کی صورت میں آتا ہے
تو ممکن اندر پتھری نکلنے کی وجہ سے کوئی سوزش ہو گئی ہو، تو اس کے لیے وہ بیلاڈونا آرنیکا 200 میں لیں چند دن. اور پیشاب قطروں میں آتا ہے، کھل کے نہیں آتا. سولی ڈاگو ایک دوا ہے، سولی ڈیگو، وہ 6 میں لے لیں، 30 میں لے لیں، 200 میں لے لیں، کسی پوٹینسی میں لے لیں، دن میں 2-3 دفعہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، کھل کے ٹھیک آ ہے. جائے گا پیشاب. بلکہ اچھا 200 رانا میں ہی لیں. صاحب سوری. سولی ڈیگو 200 میں دن میں 2 بار صبح شام لیں تو کھل کے آ جائے گا پیشاب انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب، ایک دوست لکھتے ہیں کہ عمر ان کی 38 سال ہے. پچھلے 3 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہر 4 مہینے کے وقت میں دائیں پاؤں کی جلد اترتی رہتی ہے. رانا صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی دوا تجویز فرما دیں. دیکھیں جی، دائیں پاؤں کی جلد کیوں اترتی ہے؟ ان کو ایگزیما ہے کیا ہے؟ اگر تو کئی دفعہ جلد تو ویسے بھی ہے، یا موسم ایسا ہی ہے کہ جلد اترتی ہے لوگوں کی، کئیوں کی، پاؤں کی یا ہاتھوں کی، تو اس میں تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر خشکی ہے جلد پہ، یا ان کو ایگزیما سا ہے، یہ کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم 200 میں کھا کے دیکھیں. اچھا امینی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ تھائرائڈ پیشنٹ پیاز کھا سکتے ہیں، تھائرائڈ یعنی کہ کچے پیاز؟ وہ ہائپر ہے یا ہائپو تھائرائڈزم ہے؟ جو لوگ انڈر ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں، اور ہائپر تھائرائڈزم جن کے اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اوور ایکٹیو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ تمام ٹھنڈی چیزوں سے ہو جاتے ہیں، جیسے دہی وغیرہ لوگ کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کو تو پیاز سوٹ ہی نہیں کرتا، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کو پسند ہی نہیں ہے. اگر وہ کھائیں پیاز تو ان کا جو ہائپر ہے وہ لو ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا. اور جن کا ہائپو تھائرائڈزم ہے یعنی کہ انڈر ایکٹیو ہے، ان کو پیاز بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کو کھانے نہیں چاہیے. جزاک اللہ. رانا صاحب، آپ نے پچھلے اپنے پروگراموں کے اندر ایک پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک نسخہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک نسخے میں جو کہ جگر اور معدے کے لیے ہے، اس میں ایک دوائی شامل کی گئی ہے جس کی سپیلنگ میں معمولی فرق ہے، اس لیے واضح کریں کہ اصل دوائی کون سی ہے. سپیلنگ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ اگر غلط پڑھوں تو. سینونوتھس اور دوسری ہے چنیوننہتس. یہ ہے چیوننتھس، CHIONANTHUS. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چیوننتھس، اور دوسری ہے سیانوتھس، ہاں جی وہ ہے CEANTHOUS. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو ناظرین، سوالات تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے تمام ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ جن کے سوالات ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے اس دفعہ. ہم ان کو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر سب سے پہلے لیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام ناظرین کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں اور ہمیں کمنٹس کرتے ہیں. جزاکم اللہ، حسن جزا. اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے معزز ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے. اسی طرح ہمارے ناظرین جو ہمیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بلکہ شیئر نہیں کریں، اس کو پھیلائیں، ضرور پھیلائیں. یہ آپ ہماری خدمت جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. آپ نے تو صرف ایک کلک کرنا ہے تو آپ نے کئی لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے. اس لیے آپ اس خدمت خلق میں ہمارا ساتھ دیں. میں ایڈمن صاحب، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ذرا. ایڈمن صاحب کوئی ایسے تو نہیں ہے جو ہماری لسٹ میں ادھر ابھی اوپر بیٹھے ہیں جن کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی مس نہ ہو جائے ان کا سوال کسی کا؟ تاکہ بھائی اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ساتھ ساتھ
تمام ایسے جو خطرناک بیماریاں ہیں، جیسے کسی کا دل فیلئر ہو رہا ہے، لیور فیلئر ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کڈنی فیلئر ہو رہی ہیں، اور کلون کینسر ہو رہا ہے، ان کا بھی ایک ایک مضمون رکھیں، جیسے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ وضاحت کر دیں گے، میں کر دوں گا۔ یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں، اس کا پیچھے کیا ریزن ہے، ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بچ جائیں، اور بے شمار ایسے لوگ جو ہیں بے خیالی میں جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ ان سے اجتناب کر سکیں۔ جو بیماریاں جو ہیں زیادہ تر یا تو حادثاتی ہوتی ہیں یا انسان کے کھانے پینے سے آتی ہیں، لہٰذا اس پر بھی ضرور آپ سوال لے کے آئیے پلیز۔ اچھا سوری ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دو سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو جاتے جاتے وہ سوال ہو جائے۔ جی کوئی مسئلہ، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، قد بڑھنے کی کیا عمر ہے، یعنی کہ کون سی عمر تک قد بڑھتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن 18 19 20 سال تک کے بچوں اور بچیوں کے قد کی میں نے دوائی دی ہے، جو خدا کے فضل سے ان کے قد بڑھ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 24 سال کے بچے کو دیں، اس کا بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا، یہ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن دے کے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال میں امینی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ایک مسئلہ جو اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ ان گرو ہیئرس کا، جو یعنی کہ جو جلد سے باہر نہیں آتے بال نا، خاص کر کے لور بیک میں اور جسم میں گلٹی کی طرح بن جاتے ہیں، تو ڈاکٹر اس کا حل صرف آپریشن بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی علاج بتائیں، اگر کوئی دوائی ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے، جزاک اللہ۔ جو جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو جن کو کھٹے سے الرجی ہوتی ہے اور وہ کھٹا ہی پسند کرتے ہیں، تو ان سے گلٹیاں بنتی ہیں۔ اب جس کو بھی سٹرک ایسڈ، اب سٹرک ایسڈ ہمارے کھانے میں ہر جگہ موجود ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کو بخار یعنی ٹائیفائڈ، ملیریا اگر بچپن میں ہوا ہے تو اس آدمی کو جو ان کے ہیموگلوبنز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، کافی حد تک ان کو یہ جو کھٹی چیزیں ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی تلی کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے، ہیموگلوبن پر نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ ساری عمر جو کھٹا نہیں کھا سکتے۔ ایسے حضرات، ان کو دل بھی کھٹا کرنے کو کھانے کو کرتا ہے، اور ان کا جو رنگ بھی تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں میں گلٹیاں بھی بنتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ سٹرک ایسڈ کو پہچانے کیسے؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ بھی آپ سٹرک ایسڈ کھاتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ بھائی سرکے میں بنی ہوئی مرچیں کھاتے ہیں؟ جی وہ ہم کھاتے ہیں۔ بھائی سرکہ سٹرک ایسڈ ہی ہے۔ آپ بلو بیریز کھاتے ہیں، اسٹرابیریز کھاتے ہیں، آپ جو کھانے میں جو بھی ریڈی میڈ مسالے ہیں ان میں سٹرک ایسڈ موجود ہے، وہ ٹاٹری ملاتے ہیں اور ٹاٹری کو انہینس کرتی ہے، ٹیسٹ کو انہینس کرتی ہے، اور زبان کے اوپر اس کا بہت مزہ آتا ہے۔ ترکی کھانے ایسے کھانے جس میں بہت زیادہ لیمن اور سٹرک استعمال کیا جاتا ہے، سرکہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ گھروں میں جو میرینیٹ کرتے ہیں، سرکے کے اندر میرینیٹ کرتے ہیں اپنے خوراک کو اور گرل کر کے کھاتے ہیں، ان سے ڈیفینیٹلی جسم میں گلٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں کو سرکے سے ڈائریکٹ نقصان نہیں پہنچتا، مگر اس کے بعد وہ جب کوک پیتے ہیں تو ان کو ود ان 24 آورز ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر گلٹی نکل آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں گلٹی نکل آئی ہے، کسی کے چہرے پہ نکلے گی، کسی کے انڈر پارٹس نکل آئے گی، کسی کے جسم کے کسی حصے پہ نکل آئے گی، کسی کے آنتوں پہ نکل آئے گی، پیٹ پہ نکل آئے گی۔ اگر یہ آنتوں میں نکل آئے تو اس کو میٹاٹاسٹس کینسر کہتے ہیں۔ اگر یہ جسم کے اوپر نکل آئے اور اس کے اندر پس پڑ جائے تو اس کو کاربنکلز اور پائنولیڈل سائنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، تو آتے یہ سارے ہی کھٹاس سے۔ جن لوگوں کو ہیموگلوبن لو ہونے کی وجہ سے کھٹاس سوٹ نہیں کرتا، وہ پلیز کھٹاس سے دور رہیں، یا کسی کو بچپن میں ٹائیفائڈ رہا ہو اور سیویئر قسم کا ملیریا رہا ہو، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔
ڈاکٹر لیکن یہ کہ اس جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی غذا تو بتا دی ہے، لیکن یہ عموماً عورتوں میں اور مردوں میں اور بچوں میں سب میں یہ بنتی ہیں گلٹیاں. یہ پیٹھ کے بالکل مقد کے ساتھ گلٹی بنتی ہے جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اگر اس کے لیے مائرسٹیکا سیپ ڈے درائے میں یا 3x میں روزانہ 6 بار کھائی جائے تو یہ گلٹی خود بخود پک کے خود بخود پگھل جاتی ہے اور نکل جاتی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی دوائی ہے یہ مائرسٹیکا سیویفیرا، یہ وہ جو جس کو پائنو نیڈل سائنس کہتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کو صبر کے ساتھ یہ دوائی کھانی چاہیے، اور آپریشن اس کا علاج نہیں ہے. آپ ایک بار آپریشن کروا لیں گے، یہ دوبارہ اسی جگہ تھوڑے سا سائڈ پہ دوبارہ نکل آئے گی. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 3 4 آپریشن کروائے اور یہ گلٹی ختم نہیں ہوئی. اخیر پہ ان کو پھر یہ مائرسٹیکا سیویفیریا ہی کھانی پڑی. اگر یہ گلٹی پھٹ جائے اور اس کے بعد خشک ہو، مطلب اس کا گند نکل جائے، پھر آپ اس کو ہیپر سلف 200 اور کلکیریا سلف 200 ملا کے کھائیں کچھ دن، تو یہ جو اندر سے جو مواد ہے وہ اس کو خشک کر دے گا. اور یہ ایسے کئی لوگ اس بات کی میری بات سن کے گواہی دیں گے کہ انہوں نے ایسے کیا اور خدا کے فضل سے وہ کئی سالوں سے صحت مند ہے، دوبارہ ان کا نہیں بنی. تو اس کو خود آپریٹ کرنے دیں. ہومیوپیتھی کی یہ دوا مائرسٹیکا سیویفیریا، اس کو آپریشن دوا کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کرتی ہے خود. آپ گھبرائیں نہیں، چند دن شاید درد ہو لیکن آپ کے زندگی کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ گلٹی اگر آپ نے آپریٹ کروا لی، اس کا ایک دفعہ آپ نے کہا دیا ہو سکون آ گیا، لیکن یہ آپ کو ساری زندگی سکون لینا نہیں دے گی. یہ جہاں سے آپ نے آپریشن کروایا یہ اس سے تھوڑے سے انچ کے فاصلے پہ یہ دوبارہ نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ بہت اعلیٰ دوا ہے، تو اس کو کھائیں. یا کسی بھی ایسی گلٹی یا زخم کے لیے جو اندر ہی اندر بن رہا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے مائرسٹیکا 3x میں، 6x میں، 30x میں، 200 میں آپ کسی بھی پوٹینسی میں کھائیں. also ایکس مین جرمنی میں ڈے درائے ڈیز ایکس ڈیز 500 ڈے درائے سیش آپ کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کو ہر ممکن شفا دے گی. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے رانا صاحب سے کہ مجھے ڈپریشن ہے اور نیند بھی صحیح نہیں آتی ڈپریشن کی وجہ سے. منو ایک مصرع یاد آ گیا پر رہنے دو. دیکھیں ڈپریشن اور نیند نہیں آتی جب دماغ ہر وقت چل رہا ہو، لیٹے ہوئے بھی، جاگے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، تو نیند کیسے آئے گی؟ نیند تو تب آئے گی جب آپ کا دماغ سکون میں ہوگا تو آپ کو نیند آئے گی. اگر تو ایسی ٹینشنیں ہیں ان کو، تو اس کے لیے ٹینشن کی وجہ سے اگر آپ کو دماغ میں نیند نہیں آتی تو اگنیشیا 30 کھائیں اور کالی فاس 30 میں کھائیں باری باری، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ کا سکون بھی آئے گا اور آپ کو نیند بھی آنی شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے مینی صاحب، آپ نے شربت کفور کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو اس کے بارے میں ایک سوال آیا ہے کہ شربت کفور میں ماچس کی تیلیاں جلا کر ڈالنے کی بات کی تھی. برائے مہربانی تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں کیونکہ اس کو ڈالنے کس طرح ہے شربت کفور میں. یہ شربت کافور اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی ایک شربت بن چکا ہوا ہے. میں نے اس صورت میں کہا یہ ہے کہ کافور میں اگر آپ کہیں کافور ملتا ہے تو اگر ضمن میں نے کہہ دیا ہے تو یہ بھی ایک اضافی چیز ہے. یہ ہے کہ شربت کافور میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر میں وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو تیز کیا جا سکتا ہے، اس کو کیونکہ ہم نے کاربوویج بنانا ہوتا ہے، تو آپ پانی میں 2 لیٹر پانی لے لیں یا 1 لیٹر پانی لے لیں، اس میں 5 6 سے لے کے 10 تیلیاں کو جلا جلا کر اس کو پانی میں پھینکتے رہیں. اور جو اس کی کالک ہوتی ہے وہ اگر اندر چلی بھی جاتی ہے تو وہ نقصان نہیں دے گی. البتہ وہ جو تیلیاں ہوتی ہیں اس کو آپ نتار سکتے ہیں. تو وہ پانی پینے سے جو اکثر جو ہے گلینڈز جو ہیں سوج جاتے ہیں اندر، اور معدے کے خاص طور پر تیزابیت کی وجہ سے سوج جاتے ہیں یا ہیٹ کر جاتے ہیں.
تو وہ کاربوویجن اس کے اوپر کاربن جو ہوتا ہے وہ کاربن جو ہے وہ اس کی سوجن کو یکدم کم کر دیتا ہے اور اس کی سینسٹیوٹی کو کم کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ اس کا جو مسالہ ہے اس کے اوپر پوٹاشیم ہوتا ہے، یعنی کہ پوٹاشیم کو اگر ہم جلا دیتے ہیں تو یہ کالی کارب بن جاتی ہے، کالی کارب پوٹاشیم مثلا کہ پوٹاشیم پلس کاربن بن جاتی ہے، تو کالی کاربونیم مثلا کالیم کاربونیکم بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو پوٹاشیم ہوتا ہے وہ بلیڈنگ کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور اندر بیکٹیریا کو مارنے میں مدد کرتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک اپنا میں آخری سوال رانا صاحب سے کروں گا، اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، چونکہ سوالات تو ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں، پھر بھی ٹائم نیئرلی 1 hour 20 minutes ہو گئے ہیں۔ رانا صاحب، مکھن یا کوئی بھی گریسی چیز کھانے سے گلے میں شدید سوزش سی ہو جاتی ہے اور فلو کی دوائی کھانی پڑتی ہے، اس سے بچاؤ کی کوئی دوائی بتا دیں۔ فلو کی دوائی یعنی کہ لکھتے ہیں کہ مکھن یا کوئی بھی گریسی چیز کھانے سے گلے میں شدید سوزش ہو جاتی ہے اور فلو کی دوائی کھانی پڑتی ہے، یعنی کہ ان کو فلو ہو جاتا ہے تو اس سے ان کو اگر فلو کی دوائی کھانی پڑتی ہے۔ مکھن کھانے سے ایسی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی دوائی ہوتی ہے بٹرک ایسڈ، وہ 30 میں کھائیں، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سو ناظرین، اب ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ وحسن جزا ڈاکٹر رانا سعید خان صاحب اور مکرم بختیار احمد امینی صاحب کے ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی طرح ہم آپ کے پروگرام کے اندر آپ کے سوالات اور رانا سعید خان صاحب اور بختیار احمد امینی صاحب کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹائم 3 بجے جرمنی کا ٹائم اور 2 بجے UK ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔